وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ملک میں الیکشن سے پہلے ہونے والے تہلکہ خیز پیش رفت کا ذکر کر رہے تھے جو یک کے بعد دیگری پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران سامنے آئی۔ ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ دہائیوں سے کیا کیفیت جاری رہی ہے، ان کو کس صورتحال کا سامنا رہا ہے اور کس طرح سے انہیں مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی تازہ ترین خبر جو آپ کے سامنے ہم نے اس کا بھی تفصیل سے ذکر کیا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید بمشقت کی سزا ہے۔ کل انہیں سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج شریک جرم کے طور پہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال کی سزائے قید دی گئی، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ کل سائفر کیس میں شریک جرم ثابت ہونے پہ سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو بھی عمران خان کے ساتھ 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 10 سال عوامی عہدے کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا اور 1.57 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی ان پر عائد کر دیا گیا۔ بظاہر عمران خان کی سیاست کو چند سال کے لیے بریک لگ گئے ہیں۔ 2018 میں جیسے نواز شریف کے ساتھ ہوا، منوان ایسی ہی حالات آج عمران خان دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی کلچر کی ستم ظریفی ہے کہ کوئی لیڈر کبھی لاڈلا تو کبھی ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھے، بے نظیر بھٹو گرفتار ہوئی، کیسز بنے، نواز شریف اور آصف زرداری کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے، لیکن کسی بھی سیاستدان کی سیاست دفن نہیں ہوئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن عوامی رد عمل کیا ہوتا ہے، عوام کا ووٹ کیا کہتا ہے۔ پاکستان کے اس انتہائی اہم دنوں میں اور اس دوران جو آپ کے سامنے ہم نے پس منظر رکھا، آج ایک اور پاکستان کے وزیر اعظم کو سزا ہوئی، دوسری بار 48 گھنٹے میں سزا ہوئی، اور یہ پس منظر وہ ہے جو کہ اس سے پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جس کو ہم نے کئی بار دیکھا ہے۔ عام انتخابات میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے، سیاسی جماعتیں انتخابی مہم میں مصروف ہے، لیکن ساتھ ہی ملک کے چند علاقوں میں خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گرد انتخابی عمل کو سبوٹاژ کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ دوسری جانب آج آرمی چیف جنرل آصف منیر کی سربراہی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پہ کام کرنے والے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ کسی کو بھی سیاسی سرگرمیوں کے نام پر تشدد میں ملوث ہونے اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد کو سبوٹاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کو حالات پر شدید تشویش ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر انتخابات کی سیکیورٹی سے متعلق الیکشن کمیشن نے کل ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے علاقے بھجوڑ میں فائرنگ کے واقعے میں قومی اسمبلی کے حلقہ N8 اور صوبائی اسمبلی کے حلقے P کے 22 سے آزاد امیدوار ریحان زیب خان جاں بحق ہو گئے۔ دونوں حلقوں میں الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کر چکا ہے۔ اب اس پیش رفت کے بعد اس ماہ کے آغاز میں باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کی صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ اس کے علاوہ آج بلوچستان کے علاقے چمن میں فائرنگ کے واقعے میں ANP کے رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں ہی ضلع کچھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور بلوچستان کے سابق وزیر ظہور بلیدی کی بیٹھک پر نامعلوم افراد نے بموں سے حملہ کیا، جس میں وہ خوش قسمتی سے بچ گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مگر آج ہی کوئٹہ کے سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے امیدوار علی مدد جتک کے انتخابی دفتر پر بھی حملہ ہوا ہے جس میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کلادم BLA نے قبول کی۔ گزشتہ روز سبی میں بھی سڑک کے کنارے بم دھماکہ ہوا تھا جب وہاں سے ایک سیاسی ریلی گزر رہی تھی۔ اس دھماکے میں 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کی یہ فضا، تابڑتوڑ حملے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی تشویش، جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سینئر صحافی افتخار فردوس ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں۔ افتخار فردوس صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت بلوچستان میں یک کے بعد دیگرے متعدد حملے ہوئے پچھلے 48 اور 72 گھنٹوں میں، اور پھر KPK میں جو حملے ہوئے ہیں، ان میں ان کی ٹائمنگ تو بہرحال امپورٹنٹ ہے، الیکشن سے چند دن پہلے یہ تمام کارروائی ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی ربط بھی ہے آپ کے خیال میں، یا اس کے پیچھے کوئی مربوط ایک پالیسی بھی ہے، یا ایک سوچ ہے، اور یا ایک گروہ ہے جو کہ ان دونوں چیزوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہے؟ کامران صاحب، ابھی کے شو میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی جو حالات بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بن کے سامنے آ رہے تھے،
اور انفارچونیٹلی چیزیں اسی طرح انفولڈ ہوئی جس طرح ہم نے فورکاسٹنگ یا پریڈکشن جو ہے وہ کی تھی. جس طرح آپ نے بات کی obviously اس میں ربط ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلح تنظیمیں کچھ لوکل اور کچھ انٹرنیشنل ان کے گٹ جوڑ سے یہ دونوں ایریاز جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پرٹیکولرلی وہ ایریاز جو بارڈر کے قریب ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز کو کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اٹیکس کا پیٹرن ہے obviously اس میں ڈیزائن ہے, اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کامران صاحب کہ اس کا جو ہے انہوں نے کوئی پیش خیمہ اطلاع نہیں دی تھی, بلکہ باقاعدہ طور پر پبلیکیشنز کی ہیں اور ان پارٹیوں کو اور ان لوگوں کو گردانا ہے جن کے اوپر یہ اٹیکس جو ہے کریں گے. کرنٹلی اگر میں آپ کو بتا سکوں 4 ایسی تنظیمیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے کھل کے جو ہے وہ انتخابات کو ٹارگٹ کرنے کا عندیہ جو ہے وہ دیا ہے. اس میں داعش کی 2 تنظیمیں ہیں جس میں اسلامک اسٹیٹ خراسان اور جو ان کا پاکستان چیپٹر ہے. کل جو تحریک انصاف کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ انہوں نے کلیم کیا, اور اس کی جو obviously جو آرمی چیف اور کور کمانڈر کانفرنس سے جو بات نکل کے آتی ہے کہ obviously اس میں کوئی انٹرنیشنل انڈیکیٹرز ہیں, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی کلیمز جو ہے شام اور عراق سے جو ہے وہ آ رہی. اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جو کارنر میٹنگز ہیں جن کے اوپر اٹیک اچھا ہوا, اس سے پہلے یہ ان واقعات سے لیکن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹارگٹ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوتی تھی اور سیکیورٹی فورسز کی انسٹلیشنز ہوتی تھی. یہ تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی کیمپین کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیٹکس ہے, پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ پورا جو سوچ ہوتی تھی بالکل اس کے متصادم یا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, متصادم نہ بھی ہو بلکہ بالکل ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ سیکیورٹی فورسز, پولیس, فوج, پیراملٹری کو چھوڑ کے سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو, سیاسی ریلیز کو نشانہ بنایا جائے. بالکل کامران صاحب, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کا انہوں نے عندیہ دیا تھا کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز آتی نہیں ہے. جن آئیڈیاز پر یہ تنظیمیں جو ہے وہ بیسڈ ہیں اس میں ٹرانس نیشنلزم یعنی انٹرنیشنل باؤنڈریز کو جو ہے وہ نہیں گردانا جاتا. دوسرا یہ کہ وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ اٹیکس کو یہ شکل دیکھ کر اس طرح جو ہے پورٹرے کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے یہ مذہب سے جو ہے متصادم ہے. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے کچھ پہلے اس بات کا جو ہے وہ بتایا نہیں تھا. obviously جیسے میں نے کہا 4 تنظیمیں ہیں, لیکن اس میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بڑا گروہ تھا جس کے بارے میں آپ نے بات کی جو کنسسٹنٹلی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کر رہا تھا, اس میں تحریک طالبان کا نام آتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا, لیکن اسی چھتری کے نیچے جو باقی گروہ ہیں جس میں جماعت الاحرار کا نام سب سے ٹاپ پر ہے, انہوں نے بہت کلیئرلی کہا ہے, اور جن کا اسٹرانگ ہولڈ اور ان کی پریزنس جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھی ہے اور خیبر پختونخوا کے اس علاقے میں جس میں آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, وہاں سے انہوں نے جو ہے اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن مہموں کو ٹارگٹ کریں گے. اور سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کی کافی پیشگی اطلاع بھی دی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس بار اب نوٹس جو ہے وہ لے لیا.